بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا کیوں ضروری ہے، قربانی کرنے سے کیا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، اور کون سے 3 لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ اجمعین نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ قربانی کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، یہ قربانی تمہارے دادا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے مزید پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر اس پر ہمیں اجر و ثواب کیا ملے گا اور نیکیاں کتنی ملیں گی؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کی تم قربانی کرو گے اس جانور کے ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور ذرا حساب لگائیے کہ قربانی کے لیے جتنا بڑا جانور ہوگا اور اس کے اوپر جتنے زیادہ بال ہوں گے، تو اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک نیکی کے حساب سے نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی۔ محترم ناظرین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اٹھو اور قربانی کے جانور کے پاس رہو، یعنی آپ کے نام کا جو جانور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، تو اس جانور کے پاس رہو۔ یہ ارشاد سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا نے وجہ دریافت کی کہ اے ابا حضور، اس میں کیا حکمت کشیدہ ہے کہ میں اپنے جانور کے پاس رہوں؟ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ کی 2 فضیلتیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حکمت جو اس ارشاد سے معلوم ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اور اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزانہ انداز میں پیش کرتے ہیں، ورنہ سیدہ فاطمہ الزہرا تو وہ معصوم ہستی ہیں کہ جن کی ساری زندگی گناہوں سے پاک اور مبرہ ہے، تو ان کے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ موجود ہی نہ تھے کہ جن کی معافی مقصود تھی، بلکہ یہ صرف اور صرف نبیوں کے سردار رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری حکمت تب معلوم ہوئی جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا تمام امت مسلمہ کے لیے ہے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت اور یہ انعام پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ! معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے تو اس جانور کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قطرے کے ساتھ ہی اس شخص کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استاد ہونے کے باوجود اور قربانی کی گنجائش ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے اور سب کچھ ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل بیان فرما رہے تھے۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر ایک مسلمان کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن سن لو کہ دنیا میں 3 ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ تو حج قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی نماز قبول ہوتی ہے۔ اس پر لوگوں نے سوال کیا کہ اے حضرت، آخر وہ 3 قسم کے بدقسمت لوگ کون کون سے ہیں؟ ایسے کون سے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی قربانی، حج، نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ محترم ناظرین، دل کے کانوں سے سنیے گا کہ وہ کون کون سے بدبخت ہیں۔ فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا،
خیرات مانگنا مشکلات کا حل مانگنا شرک ہے۔ دیہاتوں میں اکثر نادان لوگ اپنی کم علمی اور نادانی کے سبب بزرگوں کے درباروں پر جا کر شرک کرتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں کہ بابا جی ہمیں اولاد دے دیں، ہمیں روزگار دے دیں، ہماری مشکلیں حل کر دیں۔ ایسے نادانوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے نادان کی آہذاری کو سن کر قبر میں پڑا اللہ کا نیک ولی بھی ایسے شخص پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بزرگ بھی یہ کہتے ہوں گے کہ او لعنتی انسان، تیرا خدا تو نہیں، تو کیوں مجھے فارون بنا رہا ہے؟ جس خالق حقیقی کے در پر میں اپنے سر کو جھکاتا تھا، جس سے میں ساری زندگی اپنی تمنائیں اور خواہشات مانگتا تھا، جس سے میں نیکی کی طاقت و توفیق مانگا کرتا تھا، تو بھی اسی رب سے کیوں نہیں مانگتا؟ اس سے بھیک کیوں نہیں مانگتا جو سب کو دیتا ہے؟ اس کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتا جو تیرے خالی ہاتھوں کو، تیری خالی جھولی کو بھرنے کی اصل قدرت رکھتا ہے؟ میرے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوئے کیا تجھے شرم بھی نہیں آتی؟ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی انسان کے سامنے سر جھکانا اور اس سے اپنی خواہشات کی تکمیل کی امید لگانا، اور یہی شرک ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ شرک سے بچ جانا، گرچہ تمہارے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک سے بچ جانا۔ یاد رکھنا کہ اگر شرک کرو گے تو تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے، کیونکہ ایک مومن جب زنا کرتا ہے اس وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے غضبناک ہوتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جب سود لین دین کر رہا ہوتا ہے، جب نماز ادا نہیں کر رہا ہوتا، تو ایسی صورتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر غضبناک ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا شرک کرنے والے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے بروز قیامت معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حرام کے پیسوں سے جا کر بکرا خرید کر لاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نماز اور نیکی کوئی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ کو بے حد ناپسند ہے، کیونکہ حرام پر ہمیشہ شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا، کیونکہ حرام کمائی سے کھائی گئی خوراک ان کی آنکھوں سے حیا کو چھین لے گی، شرم و حیا چھین کر تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے گی۔ پوچھا گیا کہ حضرت تیسرے بدقسمت لوگ کون سے ہیں کہ جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ وہ سود کا کاروبار کرنے والے اور سودی لین دین کرنے والے لوگ ہیں کہ جن کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا ان تین لوگوں کے علاوہ سب کی قربانی قبول ہوتی ہے، خواہ وہ گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، سیاہ کار ہوں۔ اگر وہ مسلمان ہوگا اور کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو ہر ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ان تین لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پکی سچی توبہ نہیں کر لیتے اور اپنے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رحمت اور کرم کے سائے میں رکھے اور ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہو۔ ہمیں نیک اور صالح اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی کو قبول فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کے لیے نیت رکھتے ہیں، اور جو لوگ قربانی کے لیے استطاعت نہیں رکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی قربانی کی طاقت توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔